السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہودیوں نے، مشرکین نے جب مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی، ان کو ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے فرمایا کہ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا، تم چھوڑ دو اور درگزر کرو۔ تو مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم ان کی طرف توجہ مت کرو، درگزر کرو ان کی باتوں سے، پھر کیا کرو؟ تو اللہ فرماتا تم بس نماز پڑھے جاؤ، اللہ کی عبادت کرے جاؤ۔ کوئی تمہیں دین سے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، دین سے ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی باتوں کو درگزر کرتے ہوئے تمہاری ابھی اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ تم ان سے بدلہ لے سکو، ان سے مقابلہ کر سکو، تو تم جو ہے ان کی باتوں کو درگزر کرو اور نماز قائم رکھو۔ نماز تمہاری نہیں چھوٹنا چاہیے، نماز کی پابندی سختی سے کرو گے تو اللہ کی مدد تمہیں پہنچ جائے گی۔ فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں غریبوں کو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، یعنی جو بھی تم یہ نیک کام کرو گے، صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، یہ سب کچھ جو بھلائی کرو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ اس سب کو تم اللہ کے یہاں اس کا بدلہ پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم بہکانے والوں کی طرف توجہ نہ کرو اور فی الحال ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، کسی کے بہکانے میں نہ آؤ، بلکہ ابھی خود ایمان پر ثابت قدم رہ کر عالم آخرت کے لیے جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے تیاری کرو۔ بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ نماز ہے، اس کو پابندی سے ادا کرتے رہو، اور مالی عبادت یعنی زکوٰۃ وغیرہ سے بھی غافل نہ رہو۔ نماز زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہو سکے نیکی کر لو، خلق سے بھلائی، اپنے اور بیگانے کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آؤ۔ یقین رکھو کہ تمہارا کوئی کام ضائع نہ جائے گا، تم اپنے سارے اعمال کا بدلہ مع نفع کے رب تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ جتنا عمل کیا وہ تو ملے گا ہی ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نفع کے ساتھ تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ یا خود اعمال ہی کو وہاں دیکھو گے، کیونکہ سارے اعمال عالم امثال میں موجود رہتے ہیں، جن کو مرنے کے بعد ہر شخص ضرور پائے گا۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کسی کے عمل اور اس کی سزا اور جزا سے غافل نہیں ہے۔ یہ بات یقین رکھو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ کسی کے بھی عمل کی سزا اور جزا دینے سے جو ہے غافل نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، وقت آنے پر اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
ایک بار نجران کے عیسائی اور مدینے کے یہودی حضور علیہ السلام کی خدمت میں جمع ہو کر آپس میں مناظرہ کرنے لگے، یعنی عیسائی اور یہودی دونوں میں آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو جھوٹا کہا۔ یہودی بولے کہ جنت میں یہود کے سوا کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا، اور عیسائیوں نے جواب دیا کہ عیسائیوں کے سوا کسی کو بھی جنت نہیں مل سکتی۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ حق پر ہم ہی ہیں، یہودی ہی جو ہے وہ قوم ہے جو جنت میں جائے گی، اور عیسائیوں نے کہا نہیں، عیسائی ہی وہ قوم ہے جو جنت میں جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی مناظرہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ لاؤ تم دلیل اپنی اگر سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے۔ نہ یہودی اور نہ عیسائی، بلکہ جو اللہ کے لیے اپنا سر جھکائے گا اور نیک کام کرے گا، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا، اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ کہنا ہے یہ بات جو ہے، یہ عقیدہ کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور عیسائیوں نے کہا ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ خداوند تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے، اور ہر قوم اور ہر ملک سے اس کی یکساں نسبت ہے۔ تو سب کا رب ہے تو ہر ملک ہر قوم سے اس کی نسبت ہے۔ کوئی خاص قوم یا ملک اس کی رحمت کے حقدار نہیں، بلکہ جو بھی چاہے عربی ہو یا عجمی، حبشی ہو یا چینی وغیرہ اس کے آگے اپنا سر جھکا دے اور اس کے ہر حکم کو بے چوں چرا مان لے اور نیکوکار بھی ہو، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یعنی کہ کسی خاص قوم کے لیے کہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے، تو جو انسان رب کے حضور حاضر ہوگا، اپنا سر جھکائے گا، رب کے حکم کی پابندی کرے گا، وہ جنت کا حقدار ہوگا، چاہے وہ کسی قوم کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں پہنچ کر نہ تو انہیں اپنے مرنے اور قرابت داروں سے چھوٹنے، بڑھاپا آنے یا بیماریوں کے ستانے یا تنگ دستی کے غالب آنے یا جنت سے باہر نکالے جانے یا دشمن یا کسی بادشاہ کے ایذا دینے یا خدا کے ناراض ہونے کا ڈر ہوگا، اور نہ اپنی گزشتہ عمر برباد کرنے کا غم کہ ہائے میں دن رات دولت جمع کرنے، عمدہ مکان و باغ بنانے، دنیاوی عزت حاصل کرنے میں سرگردہ رہا اور غلط مذہب کی پابندی سے بڑی بڑی محنت اٹھاتا رہا۔ یہاں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مذہب دیوبندی مذہب کو صحیح سمجھا، انہوں نے سوچا یہی مذہب جو ہے جنت میں لے کر جائے گا، انہوں نے چلے کرے، اپنا گھر بار چھوڑا، راستہ میں چلتے رہے، 40 دن کے چلے کیے، رات و دن عبادتیں کی، صرف اس لیے کہ ہم دین حق پر ہے اور شاید یہی مذہب جو ہے ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے یہ کیا ہوا، ہم تو غلط راستے پر آ گئے۔ لیکن جنت میں پہنچنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب جنت میں پہنچ گئے پھر کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی جو ہے خوف نہیں ہوگا کہ ارے ہم کون سے مذہب پہ تھے کون سے نہیں تھے، اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جس نے ایک بار جنت کو پا لیا اس نے تمام غموں سے نجات پا لیا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے کہ یہود کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ وہی مناظرہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ یہودی کوئی قوم نہیں ہے، یہودیوں
اور یہودیوں نے کہا کہ یہ نصرانی یہ کوئی قوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں ایسا کہہ رہے ہیں، دونوں اپنے جو ہے اہل کتاب ہیں اور کتاب پڑھتے ہیں اور اس کتابوں کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں توریت کوئی اللہ کی کتاب نہیں، وہ کہہ رہا ہے انجیل کوئی اللہ کی کتاب نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور توریت میں انجیل کا ذکر ہے، انجیل میں توریت کا ذکر ہے۔ یہ تو ایک بیوقوفی والی بات ہے کہ دونوں کتابوں میں دونوں کتابوں کا ذکر موجود ہے، اس کے باوجود تم دونوں کتابوں کو ماننے والے ایک دوسرے کی کتاب کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ جب توریت انجیل کی تصدیق کر رہی ہے اور انجیل جو ہے وہ توریت کی تصدیق کر رہی ہے، پھر یہ کہنا کہ عیسائی کوئی چیز نہیں یا یہودی کوئی چیز نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن کے ماننے والے، اور قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، یہودی یہ بھی اہل کتاب ہیں، نصرانی یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی۔ توریت اور انجیل یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، تمام اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہاں، ان کو ہم اس لیے غلط کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے نبی کو نہیں مانا، اس لیے یہ کافر ہو گئے۔ تو یہود بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے کہ یہود کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تفسیر عزیزی و خزائن العرفان وغیرہ نے اس جگہ وہ مناظرہ بیان کیا جس کا تذکرہ ہم پہلی آیت میں کر چکے ہیں کہ نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، مدینہ منورہ کے یہودی بھی انہیں دیکھنے آ گئے۔ رافع ابن حرملہ یہودی عالم نے عیسائیوں سے کہا کہ تم بے دین ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور انجیل کو کلام الہی سمجھے بیٹھے ہو، حالانکہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور نہ انجیل کتاب اللہ، تمہارا دین اصل سے ہی غلط ہے۔ نجرانیوں میں سے ایک نصرانی بولا کہ تم بے دین ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور تورات کو کتاب الہی مانے ہوئے ہو، حالانکہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور نہ تورات آسمانی کتاب۔ اسی پر خوب شور مچا، انہوں نے ایک دوسرے کو کافر اور بے دین بتایا۔ حضور علیہ السلام ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ تعجب ہے کہ تورات و انجیل ایک دوسرے کی تصدیق کریں اور تم تکذیب۔ حضور علیہ السلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ اللہ نے اس کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں نام خدا لیے جانے سے لوگوں کو روک دے، مسجدوں کو ویران کرنے میں مدد کرے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے اس میں کئی طرح کے لوگ آ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو مسجدیں ہی بند کرائیں، مسجدوں کو شہید کروائیں، ایک وہ جو مسجدوں میں بند تو نہ کرائیں لیکن مسجدوں میں فتنہ پھیلائیں آ کر، اس سے جماعت کم ہو۔ جماعت کثیر ہے، آپس میں جو ہے مقتدیوں کو مقتدیوں سے لڑوا رہے ہیں، کبھی امام و مقتدی کو لڑوا رہے ہیں، جس سے محلے میں فتنہ و فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، نمازیوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک نمازی ہٹا، اس نے جا کے 4 کو اور ہٹایا، فتنہ پھیلا کے ارے ایسا ہے وہاں مت جایا کرو، ادھر چلو ادھر چلو۔ تو یہ مسجد کو ویران کرنے میں کوشش کون کر رہا ہے؟ آپ اپنے محلے کی مسجد کو ویران کرنے میں خود کوشش کر رہے ہو،
تو اسی کے بارے میں اس میں ہر طرح کا آدمی داخل ہوگا۔ جو بھی مسجدوں کو ویران کرنے میں کوشش کرے گا وہ سب اس میں آئیں گے۔ اللہ کی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا، نمازیوں کی تعداد کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج کیا ہوا، اولے میں جا کر دیکھ لو کتنی مسجدیں ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں، کہ جہاں ذرا کچھ ہوا انہوں نے کہا ارے پکڑ اپنی مسجد، ہم اپنی الگ بنا لیں گے۔ انہوں نے اپنی الگ بنا لی، وہ 4 آدمی لے کے الگ ہو گئے، پھر انہوں نے کہا ہم اپنی الگ بنا لیں گے۔ وہ الگ الگ بن کے بن تو بہت گئیں لیکن نمازی تو نہیں رہ گئے۔ وہ ایک ہوتی اور سب مل کر پڑھتے، اس کا مزہ ہی اور تھا۔ تو ایسے تو مسجدیں تو سب بنا لیں گے، لیکن صرف مسجد بنا لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ سوچو مسجد بنا لینا، اس کا جو ہے جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ محل بنائے گا، نہیں، مسجد کو آباد بھی تو رکھنا ہے۔ اب مسجد کو ویران کرنے میں آپ کوشش کرو، ایسی مسجد جو کسی مسجد کو ویران کرنے کے لیے بنائی جائے، یاد رکھو وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد۔ قرآن نے فرمایا، اس کو قرآن نے ذکر کیا، مسجد ضرار آیا ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد۔ آج بھی کوئی مسجد اس لیے بنائے کہ مجھے اس مسجد کو ویران کرنا ہے، تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں آئے گی۔ آپ مسجد کی نیت سے بنائی کب رہے ہو؟ آپ تو دوسری مسجد کو، ایک اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے لیے اس کو بنا رہے ہو، کہ اس کو ویران کرنا ہے مجھے، اب اس میں نمازی نہیں رہنے دینا، سب ادھر کھینچ کے لاؤں گا۔ تو سوچیں اس بات کو کہ کسی بھی مسجد کو جو ویران کرے گا، کسی طریقے سے بھی اللہ کے ذکر سے روکے گا مسجد میں، تو وہ سوچ لے اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے، ان میں نام خدا لیے جانے سے اور اس کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو مسجد کو ویران کرنے میں کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں دنیا میں بھی وہ رسوا ہوں گے اور آخرت میں تو اللہ کا بڑا عذاب ہوگا۔ اس کے شان نزول میں بہت سے قول ہیں۔ روح البیان نے فرمایا کہ عیسائیوں کے بادشاہ خطیوس نے ایک بار بنی اسرائیل یہود سے جنگ کی اور ان کے جوانوں کو قتل اور ان کے بچوں کو قید کیا، تورات شریف کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں مردار ڈالے اور سور ذبح کیے۔ خلافت فاروقی تک بیت المقدس اسی حال میں رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کسرا کے بعد اس کو آباد کیا اور وہاں اذان و نمازیں شروع کرائیں۔ اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری، پھر بیت المقدس انگریزوں نے فتح کر لیا، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نے جو فتح کیا تھا اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور انگریزوں نے اسے فتح کر لیا، اور تقریباً 125 سال برس ان کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 585 ہجری میں اس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھر انگریزوں کے ہاتھوں سے واپس لے لیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں اتری جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا اور حدیبیہ میں مسلمانوں کو عمرہ سے روکا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دروازے پر سے نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ آخرکار ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون۔ اچھا وہابی بھی اس آیت کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنی لوگ ہمیں مسجدوں سے بھگاتے ہیں، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان سے بڑا ظالم کون جو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجدوں میں روکے، یہ ہمیں روک دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بات ایمان والوں کے لیے ہے، ذکر ایمان والے کریں گے کہ بے ایمان کریں گے؟ اللہ کا ذکر ایمان والے کریں گے، نماز ایمان والے پڑھیں گے، بے ایمان نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں روکتے ہیں تو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی سے منافقوں کو نکالا تھا کہ جاؤ مسجد سے نکل جاؤ ہماری، تو کیا سرکار کے بارے میں بھی یہ کہو گے کہ سرکار نے نمازیوں کو نکال دیا مسجد میں جمعے کے دن، نماز پڑھنے سے روک دیا؟ نہیں، پتہ چلا کہ وہ بے ایمان تھے، جب تک حکمت تھی، مصلحت تھی، سرکار کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اور جب حکم آ گیا تو سرکار نے نام لے لے کر نکال دیا کہ بے ایمانوں کا مسجد میں کوئی کام نہیں ہے،
ایمان والے ہی اللہ کا ذکر مسجد میں کریں گے۔ تو یہ آیت لے کر آ کر سنیوں کو بہکانے کی کوشش کریں تو کوئی سنی بہکاوے میں نہ آئے۔ ایسے تو کوئی پنڈت چلا آئے گا، کہے گا بھیا ہم تو اللہ اللہ کریں گے بیٹھ کے یہاں پر، ہمیں پڑھنے دو، تو کیا آپ پڑھنے دو گے؟ آپ یہی کہو گے بھائی پہلے کلمہ تو پڑھ، اس کے بعد اللہ اللہ کریے۔ تو نہیں، پتہ چلا کہ اللہ اللہ تبھی قبول ہوگی جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، ورنہ تو ایسے ہر قوم آ جائے گی کہیں گے ہمیں مسجد میں آنے دو، اللہ کے ذکر سے نہیں روکنا چاہیے، ہم اللہ ہی کا ذکر کریں گے۔ پنڈت بھی آئے گا، عیسائی بھی آئے گا، یہودی بھی آئے گا، سب کو آنے دو گے کیا؟ نہیں آنے دے سکتے۔ پتہ چلا یہ ایمان والے کے لیے حکم ہے، ایمان والے کو نہیں روکا جائے گا مسجد میں آنے سے۔ جو بھی ایمان والا ہے، چاہے وہ کسی قوم کا تعلق رکھتا ہو، ہمارے یہاں جو ہے جات برادری کچھ نہیں ہے، ان کے یہاں ہے کہ وہ مندر میں فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہے تو کسی برادری کا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسلمان کے لیے دروازہ کھلا ہے، چاہے وہ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کے شان نزول میں بہت سے قول ہیں۔ ایک یہ کہ ایک بار صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے، قبلے کا رخ معلوم نہ ہو سکا، کعبہ کدھر ہے یہ پتہ نہ چل سکا، تو جس کا جدھر دل جمع اس نے ادھر ہی نماز پڑھ لی۔ جس کا دل جدھر جم گیا کہ شاید کعبہ ادھر ہے، اس نے ادھر ہی نماز پڑھ لی۔ دوسرے صحابی کا دل جمع کہ شاید کعبہ ادھر ہے، تو انہوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ کسی صحابی کا دل جمع کہ نہیں کعبہ ادھر ہے، تو انہوں نے ادھر پڑھ لی۔ کسی کا دل جمع ادھر ہے، تو الگ الگ جس کا جہاں دل ٹھکا اس نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ صبح کو یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، تب یہ آیت کریمہ اتری کہ جس نے بتایا کہ سب کی نمازیں ہو گئیں، سب کی نمازیں ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اور پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ تھوڑی کہ کعبے کی طرف کر دیا، وہ حکم ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب جب معلوم ہی نہیں ہے تو جدھر منہ کر کے تم پڑھو گے اللہ تمہاری نماز کو قبول فرما لے گا۔ تو پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ سنتیں پڑھ لیں۔